کہ اگر کوئی شخص قربانی نہ کرے تو وہ گناہگار ہو سکتا ہے یا نہیں، اور کیونکہ لوگ قرضہ اٹھا کر بھی جو ہے وہ گائے بیل خریدتے ہیں، بکرا خریدتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ آخر شیعہ مکتبہ فکر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، شیعہ علماء کیا کہتے ہیں؟ تو ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی، تو ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ کہ آپ بقرعید کیوں منا رہے ہیں؟ ہمارے نبی تو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ابراہیم کے گھر کے ایک واقعے پر 73 فرقے متفق ہیں، حالانکہ سنت ہے، سنت ہے یعنی واجب نہیں ہے قربانی، لیکن سنت کو واجب سمجھ کر رہے ہیں کہ کہیں سے پیسے پیدا کر کے بکرا یا گائے لانی ہے۔ کیوں اتنا اصرار کیوں ہے؟ نہ کیجئے، سنت قرار دیا۔ سنت کا مطلب یہ چھوڑ سکتے ہو، اگر نہیں ہے، رقم نہیں ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہو۔ اگر کسی سال بکرا اور گائے نہ کاٹیے تو نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اور قیامت میں حضرت ابراہیم کا سامنا ہوا تو کیا حضرت ابراہیم ناراض ہو جائیں گے کہ تم نے میرے بیٹے کے بچنے پر خوشی کیوں نہیں منائی؟ آپ آرام سے کہہ دیں گے خوشی تو دل میں تھی کہ آپ کا بیٹا بچ گیا، پیسے نہیں دے کے بکرا لاتے، گائے لاتے۔ ابراہیم نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ جنت میں جاؤ۔ یعنی یہ چارج محشر میں نہیں لگے گا آپ پر کہ ابراہیم اللہ سے یہ شکوہ کریں کہ اس امت نے میرے بیٹے کے بچنے پر عید نہیں منائی۔ ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے، ایسی کوئی آیت نہیں ہے، مناؤ یا نہ مناؤ۔ ابراہیم تم سے پوچھیں گے نہیں، اگر تم نے منایا ہے تو کوئی بہت بڑا انعام بھی ابراہیم نہیں دیں گے، اس لیے کہ انعام دینا ابراہیم کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، مسئلہ ہے محمد کے ہاتھ میں۔ ہاں، محمد پوچھیں گے کہ میرا بیٹا عاشور کو مارا گیا تھا، کیا کیا ہے، خوشی منائی یا نہیں؟ یہاں سوال ہوگا۔ اس لیے میں نے لفظ کہا تھا ذلت بھی ہے، رسوائی بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، اس لیے کہ وہاں ذلیل ہونا پڑے گا۔ اگر کسی نے خوشی منائی ہے تو نبی کے سامنے آ نہیں سکے گا، اس لیے کہ اگر اس نے خوشی منائی ہے تو مجھ کو یہ بتا دے کہ وہ نبی کو وہاں کیا جواب دے گا۔ کیا یہ جواب دے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم یہ سمجھ رہے تھے جیسے ابراہیم والے دن عید ہوتی ہے ویسے ہی آپ کے نواسے والے دن بھی عید ہوتی ہے؟ کیا ہمت ہے یہ جواب دینے کی؟ تو دے لینا جواب، تو دے لینا جواب۔ تو کم از کم یہ جو بیٹھے ہیں 1400 برس پہ فرش عزا پر، تو یہ نبی کے سامنے تو آ سکتے ہیں نا، یہ نبی کے سامنے آ کے کہہ تو سکتے ہیں، یعنی آنکھیں مل تو سکتی ہیں نا، منہ تو نہیں چھپاتے پھریں گے۔ تو جی آپ کو اس جو ہم نے آپ کو ویڈیو کلپ مجلس کا سنوایا ہے تو آپ کو کیا سمجھ آئی؟ ہمارے اہل سنت برادران کو کیا سمجھ آئی؟ شیعہ تو خوب سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے اہل سنت کے برادران کو اگر میں تھوڑا سمجھاتا ہوں، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور پیچھے جتنے بھی نبی پیغمبر گزرے ان کے سردار ہیں، ان میں سے سب سے بڑی شان والے ہیں، اور ہم کلمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہیں۔ ابھی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے وہ ہمارے اوپر واجب ہے، ان کی سنت بھی ہمارے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے، ان کی سنت، ان کا ہر عمل ہمارے اوپر واجب ہے، یہ ان کو ماننے کا معیار ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے جنگ کی اس نے رسول خدا سے جنگ کی، اور جس نے رسول خدا سے جنگ کی اس نے اللہ سے جنگ کی، اور جو اللہ سے جنگ کرے وہ دین میں رہتا ہی نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام حسن اور حسین آپ سرکار کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں، آپ سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک
امام حسن اور حسین ان کے کندھوں سے اپنی مرضی سے نہیں اترتے. تو یہ معیار کو سمجھے آپ، یہ معیار کو سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام آپ پر کتنا لازم ہے. امام حسین علیہ السلام سے محبت، ان کا غم، ان کی خوشی، یعنی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے اہل بیت کے گھر میں خوشی ہے تو ہمیں خوشی کرنی چاہیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے گھر میں غم ہے، ہمیں غم کرنا چاہیے. تو آگے آگے محرم آنے والا ہے، تو جن لوگوں نے خرچہ کیا ہے بیل گائے پر، اتنا خرچہ کیا ہے، ان کو محرم کے دنوں میں بھی مجلس عزا پہ خرچہ کرنا چاہیے. محرموں کے دنوں میں بھی اگر وہ مجلس نہیں کر پا رہے کسی مسئلے کی وجہ سے، تو انہیں ان غریب لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے یہ امام حسین کا صدقہ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. انہیں امام حسین علیہ السلام کے نام پر لوگوں کو کھلانا چاہیے. انہیں وہ عمل کرنا چاہیے جو انسانیت پر بھرپور انسانیت کا ساتھ دیں، یعنی کہ غریبوں کی ہیلپ کرے اگر مجلس نہیں کراتے، لیکن مولا حسین کے نام پر. مولا حسین ہی دین ہے. اگر جو مولا حسین علیہ السلام کو نہیں مانتا، مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو نہیں مانتا، امام حسن کو نہیں مانتا، امام مہدی یعنی کہ امام علی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام 12 اماموں میں سے کسی بھی امام کے لیے اس کے دل میں شک ہے تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ساتھ مخلص نہیں ہے. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 اماموں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ رسول کے بعد 12 جانشین ہیں. رسول جن کے پاس رسول کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، اور رسول نے کہہ دیا کہ میری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی قرآن اور اہل بیت کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں. تو 12 امام جو ہیں یہ ان کے پاس قرآن کا علم ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے. جتنے بھی انبیاء پیغمبر حضرت آدم سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہمارے 12 اماموں کو علم ہے، قرآن کی آیتوں کا علم ہے. تو لہٰذا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کامنٹ باکس میں لازمی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. درود السلام محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.